سے استفادے کی توفیق دے اور اس میں قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی کتاب کا بیان ہے، ان دونوں سے ہمیں ان دونوں کو سمجھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری آپ کے سامنے صحیح ستہ یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور سنن نسائی کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے۔ گو یہ کتابیں احادیث کے لحاظ سے کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی فإن ذکر تنفع المؤمنین کے تحت آپ کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ آپ ان باتوں کے ان کتب کی اہمیت کو سمجھیں اور صرف توجہ دیں۔ اب اس کے بعد سوال جواب کی نشست شروع کرتے ہیں۔ سوال آنے تک آئندہ پروگرام سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ کیا پروگرام ہوگا۔ آئندہ انشاءاللہ 7 شعبان کو فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد ان کا خطاب اور ان کے ساتھ فضیلت الشیخ حافظ خالد محمود صاحب کا، جن کا 2 پروگرام پہلے جنت کی راہ کے موضوع پر مفصل خطاب ہوا تھا، اب ان کا موضوع ہے جہنم کی راہ۔ اس کے بعد 20، 21 اور 22 شعبان کو سالانہ 3 روزہ اسلامی سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں فضیلت الشیخ دکتور فضل الہی صاحب جامع امام ملک سعود سے، دکتور وسیع العباس جامع ام القرآن سے، دکتور لقمان السلفی شیخ ابن باز کے مترجم اور سیکریٹری اور جامع امام ملک سعود کے مدرس، فضیلت الشیخ دکتور لقمان اختر جامع دارالحدیث خیریہ فضیلت الشیخ کی شاگرد، اور دکتور عبدالوہاب صدیقی حضرت الشیخ کی بھی شاگرد ہیں اور جامع دارالحدیث خیریہ مکہ میں مدرس۔ اس کے علاوہ فضیلت الشیخ ضیاء الرحمن العازمی جامع اسلامی مدینہ منورہ، اور فضیلت الشیخ دکتور طاہر محمود، فضیلت الشیخ معراج ربانی، فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد، فضیلت الشیخ قاری محمد صدیق صاحب، اور ان تمام پروگرام کے رئیس یا ذمہ دار فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری۔ انشاءاللہ یہ 20، 21 اور 22 تاریخ کو ان کا مفصل خطاب ان علماء کو ہونے کا امکان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب سوال جواب کی نشست شروع کرتے ہیں۔ یہ سیاہ ستہ کی کتب انشاءاللہ نیچے موجود ہیں۔ آج آپ کے لیے اس موقع پر خصوصی انشاءاللہ آپ سے تعاون کیا جائے گا۔ پہلی بات آپ تمام سے درخواست ہے کہ کوشش کیا کریں متعلقہ موضوع کے متعلق ہی سوال لکھیں، تاکہ اس میں اگر آپ کو شک و شبہ یا وضاحت طلب ہو تو اس میں وضاحت کرنے میں آسانی ہو۔ سیاستہ کے حوالے سے سوال ہے۔ حضرت سماحت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری، سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کس سیاستہ کتب میں سے کس کتاب میں ہے؟ حوالہ دیجئے، ہمیں اس میں شک و شبہ ہے۔ سوال کرتے ہوئے کسی چیز کو محدود نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں جگہ سے حوالہ دیجئے۔ اگر وہ حوالہ وہاں موجود ہے تو وہاں سے لے لیجئے، وہاں موجود نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث کی اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں جہاں اس کی حوالہ نہ لیا جائے۔ میں نے ابھی بتایا کہ ان 6 کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز مرتبہ اور مقام دیا، لیکن ان کے علاوہ اور سینکڑوں کتابیں ہیں جو کہ محدثین نے لکھی ہیں اور موجود ہیں۔ اس لیے کسی حدیث کو تلاش کرنے کے لیے کسی حد کے اندر محدود ہو جانے یا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق جو احادیث ہیں کتب ستہ میں، وہ تو سنن ابی داؤد کے اندر ہیں، اور اس کے اندر یہ صاف طریقے سے بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر باندھا تھا۔ یہ حدیث ایک اور طریقے سے مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے اندر بھی یہ بات صاف طریقے سے بتائی گئی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھا تھا۔ اس کے علاوہ اسی معنی کی ایک اور حدیث دوسرے طریق سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے۔
صحیح ابن خزیمہ، یعنی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں صحیح احادیث ہی کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ ان کے صحت کا معیار جو تھا وہ بخاری و مسلم کے صحت کا معیار نہیں تھا، اس لیے ان کی احادیث پر لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بہرحال ان کے نزدیک وہ صحیح ہیں۔ تو صحیح ابن خزیمہ میں بھی حدیث ہے، اور اس کے اندر بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا، وائل بن حجر سے وہ حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے 3 حدیث کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، ایک تو سنن ابی داؤد میں ہے، دوسری مسند احمد میں ہے، اور تیسری صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو اس قسم کی بات میں شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی کہے کہ اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ جاہل ہے، نہیں جانتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، مشکات کیا صحیح ستہ میں شامل ہے؟ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کن حالات میں حدیث سے اس حدیث کی دلیل لی جا سکتی ہے؟ سائل کاشف۔ مشکات یا اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ صحیح ستہ میں یا کتب حدیث کی مسند کتابوں میں شمار نہیں کی گئی ہیں۔ کتب حدیث کی جو مسند کتابیں ہیں وہ اصل ہیں، یعنی جس کے اندر مصنف نے اپنی سند سے احادیث کو بیان کیا ہے، یہ کتابیں اصل ہیں۔ مشکات تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے، اور پہلے جو لکھی گئی کتابیں تھیں ان کتابوں سے احادیث کو منتخب کر کے انہوں نے اس کے اندر جمع کیا ہے۔ اسی لیے حدیث کے آخر میں آپ پائیں گے وہ لکھتے ہیں کہ رواہ البخاری، اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا، یعنی اصلاً یہ حدیث بخاری میں ہے اور وہاں سے لے کے ہم اس کو درج کر رہے ہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا، یعنی اصلاً وہاں پر ہے اور ان سے لے کر کے حدیث جمع کی گئی ہے۔ تو یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کوئی آدمی بیٹھ جائے اور بخاری مسلم وغیرہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان سے احادیث لے کر کے ترتیب دے دے، تو اس کو صحیح ستہ وغیرہ میں شمار نہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔